اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن۔ میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے، ہم خمس کے اوپر بات کریں گے۔ خمس کے قوانین کیا ہیں اور اس کے مصارف کون کون سے ہیں، قرآن پاک کے اندر اس کے متعلق احکامات کیا ہیں۔ پھر زکوٰۃ کے متعلق تھوڑی سی بات، چونکہ ہم پہلے زکوٰۃ سے متعلق ایک تفصیلی پروگرام بھی کر چکے ہیں، لیکن اس پروگرام میں ہم یہ کنفیوژن دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ کیا خمس اور زکوٰۃ دونوں اکٹھی بھی دی جا سکتی ہیں کہ نہیں، اور پھر صدقہ فطر اور اس کے متعلق احکامات کے اوپر پروگرام کے اندر بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ محمد حسین اکبر صاحب، اسلامک اسکالر ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا پروگرام کے اندر جوائن کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی شاہد عبید صاحب، اسلامک اسکالر ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ میں ہدیہ نعت کے لیے محمد حسین سے درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں، پھر ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی ہے عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقدئم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام عاملوں کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نو و انسانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا جلوہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بنتا نمازی خط بے شاہی، تیرا سر وہ میرا گھر وہ تیرا دل وہ میرا سر وہ، تمنا مختصر سی ہے مگر تمکید تو رانی، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ محمد حسین، آپ نے بہت خوبصورت الفاظ کے اندر ہدیہ نعت پیش کی۔ میں علامہ صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا۔
سب سے پہلے خمس کی تعریف اور قرآن پاک میں اس سے متعلق احکامات کیا ہیں یہ بیان فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحاب المنتجبین۔ بہت بہت شکریہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 3-4 قسم کے مالی فرائض اور واجبات جو ہیں وہ مسلمانوں پر فرض قرار دیے۔ جی زکوٰۃ ایک عام مفہوم ہے، جی ہر شخص سمجھتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ نماز کے حکم کے ساتھ ہی وآتوا الزکوٰۃ کا لفظ آیا، اگرچہ مفسرین کے نزدیک اس لفظ زکوٰۃ کے معنی اور مصادیق میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا وہی لفظ زکوٰۃ جو ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں استعمال ہوتا ہے کیا اس کے لیے یہی آیات آئی ہیں یا اس کے معنی کچھ اور ہیں، یا تزکیہ نفس کے حوالے سے یا تزکیہ مال کے حوالے سے۔ ٹھیک، لیکن جس بات پہ اتفاق ہے وہ سورہ توبہ کی آیات ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ زکوٰۃ کا مال جو ہے یہ فقراء مساکین اس کے مسارے بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو زکوٰۃ کو صدقہ بھی کہا گیا، زکوٰۃ کو زکوٰۃ بھی کہا گیا۔ تو یہ ایک فریضہ مالی ہے جو خدا کی طرف سے ہر مسلمان پر فرض کیا گیا، البتہ شرائط کے ساتھ۔ ٹھیک، شرائط کیا ہے؟ نصاب کا معین ہونا۔ کون کون سی چیزیں ہیں؟ اس میں نباتات ہیں، نباتات میں گندم ہے، جو ہے، انگور ہے، کھجور ہے۔ ٹھیک ہے۔ حیوانات ہیں، اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، جی۔ اور اس کے بعد سونا چاندی جو ہے اس میں۔ تو اسی طرح خمس جو ہے یہ 10ویں پارے کی پہلی آیت مجیدہ جب اللہ انما غنمتم، کہ جان لیجئے کہ جو بھی تمہیں مال غنیمت ملے اس میں اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے رسول کا حصہ ہے، اللہ کے رسول کے ذوی القربہ جو مساکین فقراء وہ حصہ ہے۔ تو اب جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے اس کے لیے بالاختصار عرض کرتا چلوں، زکوٰۃ شرائط کے ساتھ واجب ہے، اس پر ایمان رکھنا ماننا واجب ہے۔ جو کہے کہ میں زکوٰۃ کو مانتا ہی نہیں وہ اسلام سے خارج ہے، ٹھیک ہے، وہ ضروریات دین کا منکر ہے۔ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ 5 جو بنیادی باتیں ہیں اس میں بالکل جی۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک وقت زکوٰۃ مانتا ہے ادا نہیں کرتا تو ہم اس کو فاسق فاجر مسلمان کہہ سکتے ہیں، کافر نہیں کہہ سکتے، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہو یا خمس ہو یا جتنے بھی مالیات ہیں، کیونکہ دینا ہے خداوند متعال کی رضا کے لیے تو لہٰذا یہ نیت کرنا ضروری ہے قربتاً اللہ میں ادا کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ زکوٰۃ کے حوالے سے پاکستان میں یا دنیا میں نظام زکوٰۃ کے نام سے چیزیں موجود ہیں۔ پاکستان میں جب نظام زکوٰۃ ضیاء الحق کے دور میں نافذ کیا جانے لگا تو پاکستان کے شیعوں نے اسے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا کہ ہم حکومت کو یا ضیاء الحق کو زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہمارے ہاں واجب ہے، منکر زکوٰۃ کافر ہے، لیکن اس کی قیود و شرائط جو ہیں وہ حکومت پورا نہیں کر پائے گی، لہٰذا ہم حکومت کو نہیں دیتے۔ ایجیٹیشن ہوا، سلسلہ ہوا، ہنگام ہوا، اس کے بعد ایک پرفارما سا بنایا گیا کہ جو زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا ہے بینکوں میں لکھ کے دے۔ سوال تو یہ ہے کہ بینک کے حوالے سے خود ایک مشکوک معاملہ تھا۔ مثال کے طور پر میں ایک فقیر آدمی ہوں جی، لیکن خائن نہیں ہوں، امین ہوں۔ ایک بندہ خدا میرے پاس 1 کروڑ روپے امانت رکھ دیتا ہے، میں اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہوں جی، حکومت اس پہ زکوٰۃ کیسے کاٹ لیتی ہے؟ سوال یہ کہ میں تو خود مستحق ہوں زکوٰۃ کا جی، امین ہوں اور بات ہے، لیکن پیسے کا پڑا ہونا تو لہٰذا اس قسم کے بہت سے۔ اس کے بعد پھر جب دی جا رہی ہے تو مجھے پوچھا نہیں جا رہا، میں اپنے ہاتھ سے دوں اور قربتیں اللہ کی نیت کو نماز کی نیت کرتا ہوں جی، وہ نیت بھی نہیں ہوئی۔ اگلا مرحلہ اس کی تقسیم کہا جاتا ہے کہ کس کس کو دینا ہے، اس کے لیے فقراء، مساکین، وابن السبیل، وہ پوری ایک لسٹ بیان کی گئی جی۔ اس میں وہ شرائط بھی ہیں کہ سب سے پہلے اگر مسلمان ہے تو صرف مخالفت القلوب کے حوالے سے ہوگا کہ وہ اگر کافر ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، باقی جتنے کیٹیگری اس میں اسلام ہونا شرط ہے۔ پھر آگے تملیغ شرط ہے کہ اس کو مالک بناؤ، میں کہ ایسا کرو جی، یہ اب آپ کی مرضی، آپ کیا کرنا لیکن چاہتے ہیں۔ خمس سے متعلقہ جو قرآن پاک کے جو اب سوال ہے خمس کے حوالے سے، تو خمس کے حوالے سے تمام مسلمانوں میں اتفاق ہے کہ خمس بھی ان مالی واجبات میں سے ایک فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیونکہ لفظ غنمتم جو استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، اردو زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اس سے مراد لے لیا صرف وہ مال غنیمت جو دوران جنگ میں ملتا ہے۔ اچھا، جہاد ہوا، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کو جہاد شرعی کہوں کہ واقعی جہاد شرعی ہوا ہے، کافر جو ہے وہ اس میں شکست کھا گیا، اس سے جو مال ملا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے، جو مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے، جو اس کو اصول ضوابط قواعد اپنی جگہ پر موجود ہے، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔
اہل سنت نے اس چیز کو مخصوص کر لیا. مزید مفتی صاحب وضاحت کریں گے کہ وہ مال خمس ہے, اس سے خمس ادا کیا جائے. خمس یعنی 100 میں سے 20 روپے. لیکن ہمارے ہاں فقہا نے کہا کہ نہیں, وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ جی ہے, یہ غنیمت بمعنی منفعت کی ہے, ٹھیک ہے, فائدے کی ہے. کہ ہر وہ فائدہ کسی بھی رزق یا مال حلال سے, کاروبار حلال سے آپ کو مل رہا ہے, اس میں سے خمس دینا آپ کے لیے واجب. اچھا, یہ خمس کی رقم جو ہے وہ جائے گی کس کو؟ صرف سید سادات کو جائے گی؟ اب سوال یہ, زکوٰۃ اور خمس میں واضح فرق جو ہے. زکوٰۃ جو ہے اس کو جیسا کہ قرآن کریم نے لفظ صدقات سے بھی تعبیر کیا. زکوٰۃ جو ہے وہ اولاد رسول, ذریت رسول, سادات پر حرام ہے. ٹھیک ہے جی, لیکن اب اس کے لیے متبادل نظام جو ہے وہ خمس کا نظام ہے. خمس کا جو تقسیم کار قرآن کریم نے کی ہے, اس میں للہ ہے کہ اللہ کا حصہ ہے, اس میں والے رسول رسول اللہ کا حصہ ہے, ذی القربہ رسول کا حصہ, فقراء مساکین, آگے ڈیٹیل بتا دی گئی. ٹھیک ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر حیات مبارکہ تک جو خدا کا مال اور حصہ ہوتا تھا وہ بھی رسول اللہ وصول کرتے تھے, اور جو رسول اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ بھی رسول اللہ وصول کرتے تھے. لہٰذا اس وقت تک اس مال کو مال خدا یا مال رسول کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا جو ذی القربہ کے لیے ہوتا تھا اس کو مال سادات کہا جاتا تھا, یا مال اولاد رسول. بالکل ٹھیک ہے, مجھے آگے جی اب بات مکمل کریں. اب اس کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا زہر تشریف لے گئے اور نظام امامت اور ولایت شروع ہو گیا, اور غدیر خم میں من کنت مولا فہذا علی مولا کے بعد وہ اختیارات جو اللہ تعالی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تفویض فرمائے تھے سوائے منصب رسالت نبوت کے, وہ سارے آپ نے جناب علی علیہ السلام کو عطا کر دیے, اور علی علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک ان کے تمام جانشینوں کو عطا کر دیے. لہٰذا وہی مال جو کل مال خدا اور مال رسول کہلاتا تھا, اور رسول اللہ وصول کر کے تقسیم کیا کرتے تھے, اب وہ امام نے وصول کرنا شروع کر دیا اور اس کو تقسیم کرنا شروع کر دیا. لہٰذا اب وہ مال امام کہلاتا ہے. اس وقت دو کیٹیگریز, ایک مال جو ہم خمس وصول کریں اس کے دو حصے, ایک مال امام کہلاتا ہے, ایک مال سادات کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا, مال سادات کہتا ہے. مفتی صاحب میں آپ کے پاس جانا چاہوں گا, کیا زکوٰۃ تو ظاہر ہے ہمارے بنیادی ارکان میں سے ہے, زکوٰۃ ہم دیتے ہیں, زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ خمس دینا بھی ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے موقع دیا اس اہم موضوع کے اوپر. زکوٰۃ تو شریعت نے فرض قرار دی ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیا جائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ پوشی فرمانے لگے تو صحابی راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہی. طبیعت ظاہر ہے کافی ناساز تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, آخری وقت کی بات ہے, آخری 1-2 دن. کہ میں نے اپنا کان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک کے قریب لے کر گیا تو میں کیا سنتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ الصلاۃ, اپنی میرے بعد اپنی نمازوں کا خیال رکھنا. نمازوں کا سب سے پہلے جو ذکر فرمایا, پھر فرمایا والزکاۃ, میرے بعد اپنی زکاتوں کا خیال رکھنا. تیسرا فرمایا وما ملکت ایمانکم, اپنے ماتحتوں کا, اپنے نوکروں کا, اپنے خادموں کا خیال رکھنا. یعنی شفیق باپ جب دنیا سے پردہ پوشی کر رہا ہو, اس کی خواہش ہوتی ہے جو اہم ترین مغز اور نچوڑ اور سب سے مفید چیز ہے وہ چیز میں اپنے بچوں کو دے کر چلا جاؤں, اس کی نصیحت میں کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری زندگی تبلیغ فرماتے رہے, لیکن آخری وقت میں جو نچوڑ سمجھا, اور نچوڑ کیا سمجھا, جو اہم ترین دین کے اندر جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھیں, ان میں سر فہرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ذکر فرمایا. دوسرے نمبر پر زکوٰۃ کو, قرآن مجید کی ترتیب بھی یہی, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, جہاں نماز کا تقریباً اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے. 10ویں پارے میں تو یہاں تک فرمایا کہ یہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو قیامت والے روز یہی مال جہنم میں گرم کیا جائے گا اور پھر اس کو جلایا جائے گا. والذین یکنزون الذهب والفضہ, جو لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ, اس کے حقوق واجبہ زکوٰۃ وغیرہ ادا نہیں کر رہے ہیں, تو کیا ہوگا, یہی مال اے نبی فبشرہم بعذاب علیم, دردناک عذاب کی خبر دے دے. قیامت والے روز وہ عذاب ہوگا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم, جہنم میں یہی مال گرم کیا جائے گا.
فتقوا بہا جباہہم و جنوبہم و ظہورہم، پیشانیوں کو، پہلوؤں کو، پشتوں کو اس سے جلایا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم جمع کرتے تھے اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ کی تو بہت زیادہ تاکید، جگہ جگہ پر تاکید اس کی وارد ہوئی ہے۔ باقی آپ نے دوسری بات کی خمس کی، 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى۔ اب یہ خمس کسے بولتے ہیں؟ جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کی جو تشریح اور وضاحت ہے وہ یہی ہے کہ مال غنیمت اسے بولتے ہیں جو جنگ کے اندر جب مسلمان غالب آ جاتے ہیں کفار کے اوپر، تو جو مال مجاہدین حاصل کر لیتے ہیں وہ مال مال غنیمت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس مال غنیمت میں اللہ نے 5واں حصہ ذکر کر دیا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اللہ اس کے رسول، ذوی القربى، ذوی الیتامى، مسکین فقیر وغیرہ کو یہ مل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ خمس 5واں حصہ اس مال غنیمت کا ان کو مل جائے گا، باقی کدھر جائے گا؟ اس کو ذکر ہی نہیں کیا، اشارہ کر دیا کہ ظاہر ہے وہ مجاہدین کا ہے، وہ ان میں تقسیم ہو جائے گا، وہ جو ترتیب اس کے مطابق ان کو مل جائے گا مجاہد۔ اس خمس کے اندر مسئلہ آتا ہے۔ خمس کے اندر اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں کیا معاملہ فرماتے تھے، اور ان کے بعد بھی ظاہر جہاد ہوئے ہیں، اس وقت کیا معاملہ کیا جاتا رہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ مال ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں سے خود بھی رکھ لیا کرتے تھے، حالانکہ زکوٰۃ نہیں رکھ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مال پھر جو ہے یہ سیدوں کو، اپنی اولاد، اپنے ذوی القربہ قریبیوں کو بھی دے دیا کرتے تھے اور دیا جا سکتا ہے، لیکن زکوٰۃ سید کو، بنو ہاشم کو نہیں لگ سکتی، بالکل، لیکن خمس دیا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فوشی فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی حصہ نکالتے تھے، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ ترین مال ہے۔ دیکھیں زکوٰۃ جو ہوتی ہے نا، زکوٰۃ وہ تو حدیث میں لفظ آتا ہے اوساخ الناس، لوگوں کا میل کچیل ہے، اسی لیے سید کو نہیں دے سکتے، میل کچیل ہے، وہ تو بہت اس کا درجہ جو شان بہت اونچی ہے، حضور کے ساتھ جا کر سلسلہ اس کا جڑ رہا ہے، وہ تو نہیں دے سکتے، میل کچیل ہے، اس کو دینا ہے تو ہدیہ دو۔ لیکن یہ والا مال وہ پاکیزہ مال تھا کہ جو جہاد کے اندر جب مسلمان غلبہ پاتے تھے ان کے اوپر، تو یہ ڈائریکٹ گویا اللہ عطا کر رہے ہیں، اس میں کوئی واسطہ نہیں آیا، تو یہ خود بھی رکھ لیتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب خلفائے راشدین کا دور آیا تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں وہ کیا معاملہ کرتے تھے، پھر یتیم، مسکین اور فقیر، وہ ان میں اس کو خرچ کیا۔ مجھے آگے بڑھنا ہے، میں بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں تو حضرت آپ سے پھر میں کچھ اس کے مسائل کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا حضرت، آج کل کے دور کے اندر خمس جمع کرنے کی، وہ تو ظاہر ہے پھر اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک اس کا مسئلہ الگ ہے، لیکن چونکہ ہم آپ اہل تشیع کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، تو اب کس شکل میں خمس جو ہے وہ وصول کیا جاتا ہے، کس مال سے وصول کیا جاتا ہے، اور پھر آگے خرچ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بالکل مزہ فرمایا آپ نے، جیسا کہ آپ سمجھ چکے ہیں کہ خمس اور زکوٰۃ میں ایک فرق ایک تو واضح ہو گیا کہ خمس جو ہے وہ سادات کے لیے، بنی ہاشم کے لیے، اولاد رسول کے لیے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ سادات کے لیے حرام ہے۔ بالکل۔ اب جب زکوٰۃ حرام ہے تو سادات میں فقراء بھی موجود ہیں، یتیم بھی، مساکین بھی، بیوگان بھی، ان کی ریمیڈی کس طرح سے ممکن ہو سکتی ہے، تو پھر اس کے لیے خمس ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا خمس کا سسٹم نظام جو ہے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا کہ ہمارے یہاں اس سے مال غنیمت جو ہے وہ صرف جنگی غنائم کو تصور نہیں کیا جاتا اور مراد نہیں لیا جاتا، بلکہ اس کو عموماً غنیمت بمعنی منفعت، ٹھیک ہے، منفعت کے لیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اب اس منفعت میں سب سے پہلے تو کاروباری منفعت آ جاتی ہے، میں ملازم ہوں، میں تنخواہ دار ہوں، میں بزنس مین ہوں، کوئی بھی ہے، میری پراپرٹی ہے، میرا بزنس ہے، اب اس میں سے جو بھی مجھے پرافٹ ملے گا مجھے اس کا خمس ادا کرنا ہے۔ ٹھیک۔ اب ادائیگی 100 میں سے 20 روپے۔ 20 روپے۔ ٹھیک۔ اب ادائیگی کے لیے فقہا نے چند ایک اس کے طریقے بیان فرمائے جو بڑے قابل توجہ ہیں۔
پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں نکالنا کیسے نکالنا ہے. ایک وقت تو یہ ہے کہ مجھے آج 100 روپیہ ملا ہے, میں 20 روپیہ نکال دیتا ہوں, ڈیلی حساب ہو. ایک وقت یہ ہے کہ نہیں, فقہاء نے مجھے آپ ایک دن مقرر کر لیں کہ آج مثلا 18 رمضان ہے, میری تاریخ معین ہوگی, آج جو کچھ میرے پاس موجود ہے ٹوٹل پونجی میں نے جمع کی, اس میں سے 5واں حصہ نکال دیا. کاروبار کی صورت میں, گھر گاڑی کی صورت میں, مال کی صورت میں, نقد مال کی صورت میں, آپ سوئی کے بھی مالک ہیں, جو آپ کی ملکیت ہے اس سے فرسٹ ٹائم تو خمس نکالنا واجب ہے. اب آج میں نے حساب کر دیا, مثلا 100 روپے ٹوٹل میری پراپرٹی تھی, 20 روپے خمس نکلا, 80 روپے میرے پاس بچ گئے, 20 میں نے خمس ادا کر دیا, 80 مال جو ہے وہ راس مال کی صورت میں آ گیا. اب پورا سال میں نے بزنس بھی کیا, کھایا پیا بھی, ضروریات زندگی پہ استعمال کیا. سال کے بعد آج پھر 18 رمضان جب آئے گی تو میں دیکھوں گا کہ میرے پاس اس 80 سے اوپر کوئی چیز ہے یا نہیں. یہ بھی اس کے لیے بھی پورا سال کا گزرنا ضروری ہے. اب میں بتا رہا ہوں, یہ دوسرا طریقہ ہے کہ اب 80 کے اوپر اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ میرے پرافٹ ہے. ٹھیک, جو دوران سال میں نے کھا پی لیا, ضرورت کر لی, وہ ختم. ٹھیک, اگر 80 کا 80 ہے تو خمس نہیں ہے. جی, رہ گیا معاملہ سال شرط نہیں ہے. جب میں نے بتایا نا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی ویجز ہے, آج مجھے تنخواہ ملی ہے 100 روپے, میں نے 20 روپے خمس دے دیا, خلاص. میں کہتا نہیں, میں نے ہر مہینے سے سیلری ملتی ہے, سیلری در ملی, میں نے اس میں سے خمس نکال دیا. اور آسانی کے لیے ایک طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ سال کی ایک ڈیٹ فکس کر لیں. تو یہ 3-4 طریقے, ایک تو یہ. اب اس کے بعد یہ ہے کہ وصول کون کرے گا. جیسا کہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ اختیارات ٹوٹل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے رحلت فرمانے لگے اور خطبہ حجت الوداع کے بعد میدان خم غدیر میں تشریف لائے, اور وہاں پر جب اس اختیارات ولایت کو جو تمام یعنی اختیارات کے ساتھ رسول اللہ کو تفویض کیے جا چکے تھے, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار خاتم تک, اس میں سے سوائے نبوت, ظاہر نبوت تو ختم ہو چکی تھی, رسالت ختم ہو چکی تھی, آگے سلسلہ امامت و خلافت چل رہا تھا, لیکن نظام دین اور سسٹم آگے چل رہا تھا. تو لہٰذا آپ نے میدان غدیر میں, جسے حدیث ولایت بھی ہم کہتے ہیں, فصیح و بلیغ خطبہ عطا کیا, اور اس میں آپ نے خدا کے حمد و ثنا کے بعد تمام حاضرین سے یہ اعتراف لیا کہ اللہ آپ کی جان مال عزت ناموس کا مالک ہے یا نہیں. قالوا بلی, صاحب نے کہا ہاں. پھر فرمایا میں مصطفیٰ تمہاری جان مال عزت ناموس کا مالک ہوں یا نہیں. کہا بالکل ہے, کوئی شک نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا کہ نہیں مانو میں من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کی جان مال عزت ناموس کا مالک و مولا میں ہوں, علی مولا ہے. وہ اولاد الطیبین, اور اس کے بعد علی کی اولاد جو طیب طاہر ہے الی یوم القیامہ, قیامت تک جو چلے گی, وہ مولا آقا ہے. اب یہ سلسلہ اس کے بعد منتقل ہو گیا امام علی علیہ السلام, وہ آج تک چلتا آ رہا ہے. اب اس کو, اب ہم جس کو پہلے مال رسول یا مال خدا کہتے تھے, اب اس کو مال امام کہنا شروع کر دیا. تو ایک وقت تو یہ کہ جو اصطلاح چل رہی ہے ہمارے یہاں, جو خمس وصول کیا جاتا ہے, اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا. ایک مال امام یعنی جو مال خدا اور مال رسول بھی ہے, اور ایک مال سادات کہا جاتا ہے, سامنے سادات, جو صرف سادات کا حق ہے. یہ مال تقسیم ہو گیا. اب اس کو وصول کون کر سکتا ہے؟ پہلے جیسا کہ بتایا کہ امام وصول کر سکتا تھا. اب ہمارے یہاں کیونکہ سسٹم جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام تک پہنچ کے, امام مہدی علیہ السلام حکم خدا سے غائب ہے, اور زمانہ غیبت میں انہوں نے علماء اور فقہاء کو اپنا نائب اور جانشین مقرر کر دیا ہے, اور وہ تمام امور جو شریعہ سے تعلق رکھتے تھے ان کو دے دیا. اب اس میں ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. ایک سیکنڈ, ہم پیدا ہوتے ہیں جو اختیارات دیے گئے ہیں وہ کچھ تو اجتہاد کے ہیں کہ وہ قوانین اسلام جن کی تشریح نہیں ہو سکی, وضاحت نہیں ہو سکی, وہ قرآن و سنت اور قواعد ضوابط کی روشنی میں اجتہاد کر کے آپ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے حضرت, اس میں ایک سوال یہ ہے کہ کیا سادات جو ہیں, وہ جو صاحب حیثیت سادات ہیں, صرف وہی دے سکتے ہیں خمس, اور ان کو دیں گے جن کے پاس جو امیر نہیں ہے, جن کے پاس مال وافر مقدار میں نہیں ہے, ان کو جائے گا؟ نہیں, جس طرح زکوٰۃ سید اور غیر سید پر واجب ہے, دینا سب پہ واجب ہے. ٹھیک ہے. لینے کے اعتبار سے فرق ہوا کہ زکوٰۃ سید نہیں لے سکتا. ٹھیک ہے. اس طرح خمس جو ہے وہ ہر مستطیع سید ہو یا غیر, زکوٰۃ دینے میں بھی تو وہ کیٹیگری ہے نا کہ جو صاحب نصاب ہے وہی دے گا صرف. وہ آگے اللہ کے میں اس پر نہیں جا رہا نا, لیکن وہاں یہ کیٹیگری نہ کر لی جائے کہ صرف غیر سید زکوٰۃ دیں گے, سید زکوٰۃ نہیں دے گا. نہیں, سید پر بھی زکوٰۃ واجب ہے کہ صاحب نصاب ہے تو. ٹھیک ہے. جی, اس طرح یہاں پر یہ بہم پیدا نہ ہو جائے کہ سادات خمس لے گی. نہیں, سادات اگر مالدار ہے تو وہ خمس دے گی بھی صحیح. جی, یہ بہم ہم تو صحیح
سید ہے جی، سید ہیں آپ، لیکن زکوٰۃ دینے والا ایک سید ہے، ایک خمس دینے والا سید ہے، ایک خمس لینے والا سید ہے جی. ایک زکوٰۃ جو ہے وہ سید پہ حرام وہ نہیں لے سکتا، غیر سید ہے زکوٰۃ لے سکتا ہے، لیکن مالدار ہے زکوٰۃ اس پہ لینا حرام ہے جی. سرمایہ دار خود مستطیع ہے. تو یہاں پر صورتحال خمس کی بجائے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ سید مستطیع یا مالدار پہ خمس واجب نہیں ہے، واجب اس پر بھی ہے. اور وصول یا خرچ کون کر سکتا ہے؟ دو حصے ہو جاتے ہیں. ایک جو مال امام ہے اس کا مصرف الگ ہے، عموم ہے، اس میں اس کا اختیار زمانہ غیبت امام مہدی علیہ السلام میں جو علماء اور فقہا کو اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس کو ان معینہ مصارف پہ کو دیکھ کر اس کے مطابق خرچ کریں معین کیے گئے. دوسرا مال سادات جو ہے وہ مستحق سے مساکین فقراء، ان سادات کے جو فقراء اور مساکین ہوں گے ان کو دیا جائے گا، نہ کہ لینڈ لارڈ، زمیندار، سرمایہ دار سید جو ہے وہ سید اس خمس کا مستحق ہو گیا. مجھے آگے بڑھنے دیں. میں مفصل زکوٰۃ کے حوالے سے پرٹیکولرلی میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی آج کے دور کے اندر، چونکہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ خمس کا بھی نظام ہونا چاہیے. جس طرح گورنمنٹ نے زکوٰۃ کا نظام وضع کیا ہوا ہے، اسی طرح خمس کا بھی نظام ایک گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ وضع کر دے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے کہ جو گورنمنٹ زکوٰۃ کاٹتی ہے بینکوں کے ذریعے سے وہ ٹھیک ہے، لوگوں کو اطمینان کرنا چاہیے اس کے اوپر؟ زکوٰۃ چونکہ قرآن مجید میں 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف کو بیان کر دیا ہے، واضح طور پر بیان. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعالمین والعاملین والمؤلفۃ وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. ٹھیک ہے، تو یہ 8 مصارف ہیں، فقیر ہے، مسکین ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اب یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے یہ واقعی اس چیز کی پوری تحقیق کر کے اور صحیح مصرف تک علماء کی نگرانی میں وہ پہنچا رہی ہے یا نہیں پہنچا رہی. اگر نہیں پہنچا رہی، اس میں کوتاہی آ رہی ہے، جیسے کہ وہ بعض دفعہ سننے میں آ جاتی ہے بات کہ مصارف کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر ان میں لگائیں گے کیسے؟ اگر اس کا اہتمام نہیں ہو رہا تو اس بات کے اوپر پھر غور کرنا چاہیے. آپ کے پروگرام کی وساطت سے میرے ذہن میں 2-3 باتیں ہیں زکوٰۃ کے حوالے سے جو لوگ ہم سے بہت زیادہ پوچھتے رہتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کل 4 چیزوں پر فرض ہے. میں اب اپنا فوکس ادھر لے آتا ہوں، ٹھیک ہے نا. سونا، چاندی، نقدی، ان 3 چیزوں پر ہر صورت میں زکوٰۃ فرض ہے، بھلے ان کو استعمال کے لیے ہی کیوں نہ رکھا ہو. ٹھیک ہے نا، قرضہ نکال کر جو سونا، چاندی، نقدی موجود ہے، یہ جو خواتین کے پاس زیورات ہیں ان میں جو پیور گولڈ ہے، خالص گولڈ، موتی نکال لیں، نگ نکال لیں، بنوائی ختم کر لیں، پیور گولڈ کتنا ہے، اور جس دن زکوٰۃ کی ادائیگی کا دن ہے، جو تاریخ ہے، اس دن اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کا 2.5% زکوٰۃ دینا. چاندی بھی یہی. نقدی کتنی ہے؟ 2.5% اس کا، قرضہ مائنس کر کے سارا. ٹھیک. چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت بولتے ہیں ان 3 کے علاوہ، ان 3 پر تو ہر صورت میں زکوٰۃ آ جائے گی. ان 3 کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں، مثلا آپ کا پلاٹ ہو گیا، آپ کا مکان ہو گیا، آپ کی گھڑی ہوگی، آپ کی گاڑی ہوگی، آپ کا لیپ ٹاپ ہو گیا، آپ کا موبائل، جو بھی چیز ان کے علاوہ ہے، کپڑے ہو گئے وغیرہ وغیرہ، وہ اگر آپ نے خریدے ہیں اور خریدتے وقت آپ کی کنفرم نیت آگے بیچنے کی تھی اور بعد میں بھی وہ نیت رہے زکوٰۃ کی ادائیگی کی تاریخ تک، تو اس پر بھی زکوٰۃ آ جائے گی. وہ ہے مال تجارت. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے خریدا اور خریدتے وقت بیچنے کی پکی نیت نہیں تھی، چلو دیکھ لیں گے پلاٹ، اگر اچھی ریٹ لگ گیا تو بیچ دیں گے، نہ لگا تو چلو بچوں کے کام آ جائے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا. صرف آپ کے پاس 10 پلاٹ پڑے ہوئے ہیں لیکن آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں لیے ہوئے، بیچنے کی کنفرم نیت نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. دکانوں پہ جو سٹاک پڑا ہوا ہے، مال پڑا ہوا ہے، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، یہ آپ کے گوداموں میں رکھا ہوا ہے، حفیظ سینٹر آپ چلے جائیں وغیرہ وغیرہ، وہاں انہوں نے وہ سارا سٹاک رکھا ہوا ہے آگے بیچنے کے لیے، وہ مال تجارت ہے. ایک جگہ میرا بیان ہو رہا تھا تو بھائی کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے تو بیان کر دیا، میرے گودام میں کروڑوں روپے کا مال پڑا ہوا، اب میں کیسے حساب کروں؟ میں نے کہا اس کی قیمت فروخت کا 2.5% دینا ہوگا. وہ کہنے لگا 6 مہینے مجھے ایک ایک چیز کی قیمت فروخت نکالنے میں، کروڑوں روپے کا مال پڑا ہوا ادھر. تو میں نے کہا اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ایز اٹ از لمسم اگر آپ کسی کو بیچ دیں یا سارا اٹھا لو تو کتنے کا بیچو گے؟ مشکل ہو رہی ہو نا آپ کے لیے، 1-2 بندوں کو اور ساتھ لگا لو، یار یہ اگر ہم اکٹھا بیچیں تو کتنے کا بک جائے گا، تم کتنے کا لے لو گے؟ وہ جو لمسم والا ریٹ ہے اس کی بھی گنجائش ہے، اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے اس کا 2.5% دے دیں. تو یہ تو 4 چیزوں پر آ گئی. غلطی جو ہمارے ہاں ایک عام، کئی تو لوگ دیتے ہی نہیں ہیں لیکن الحمدللہ اکثریت دے رہی ہے.
لیکن جو دیتے ہیں وہ کیا غلطی کر رہے ہیں، یہ چیز بھی میں آپ کے پروگرام کی وسعت یہ بہت اہم ہے، یہ بیان کیجیے گا جی۔ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں کہ وہ اندازے سے دے دیتے ہیں، حساب لگا کر نہیں، جبکہ زکوٰۃ شریعت نے 2.5% فرض کی ہے، واضح روایات موجود ہیں، صحابہ کا، حضور کا عمل موجود ہے اور ہدایات موجود ہیں اس سلسلے میں، واضح 2.5%، یعنی کہ پوری کیلکولیشن ہونی چاہیے، پوری اندازہ جو ہے وہ اندازے میں گڑبڑ کیا ہو جاتی ہے؟ گڑبڑ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایت ہے کہ اگر کوئی شخص زکوٰۃ دیتا ہے، پوری دے دیتا ہے لیکن 1 درہم نہیں دیتا، اس وقت درہم چلتا تھا، اب روپیہ چلتا ہے، فرض کر لو 1 روپیہ نہیں دیتا، باقی ساری دے دیتا ہے، حضور فرماتے ہیں یہ بھی اس کی تباہی کے لیے کافی ہے۔ اس لیے حساب، اگر حساب نہیں لگانا نا، پھر اتنا زیادہ دے دیں کہ آپ کو کنفرم ہو جائے کہ میں نے پوری نہیں بلکہ تھوڑی زیادہ ہی دے دی، تاکہ کمی نہ رہے۔ بالکل ٹھیک ہے، مجھے آگے بڑھنے دیں، میں ایک بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر صدقہ فطر کے متعلق تھوڑی سی بات کریں، ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ حضرت صدقہ فطر کے متعلق تھوڑا سا فرمائیے گا کہ وہ کتنا ہے، اس کا نصاب کتنا ہے اہل تشیع کے نزدیک؟ دیکھیں میرے بھائی، میں ایک بات یہاں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، خمس اور زکوٰۃ یا جس میں اب فطرہ بھی آپ نے ذکر کر دیا، یہ تو واجبات اور فرائض میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ بھی ایک حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ٹھیک، بات میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، میں گورنمنٹ کا 1 پیسہ جو ہے وہ ٹیکس ادا نہیں کرتا، 1 کروڑ روپے میں ڈونیشن دے دیتا ہوں، جی وہ 1 کروڑ کی ڈونیشن مجھے 1 پیسہ ٹیکس سے بچا نہیں سکتی، مجھے ڈیفالٹر قرار دے دیا جائے گا کہ تم نے ٹیکس ادا نہیں کیا۔ بالکل یہی صورتحال ہے، مفتی صاحب کی بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو خمس اور زکوٰۃ واجبات میں سے ہے، اس کو تو پورا حساب کر کے پائی پائی ادا کرنا چاہیے، جی اگر 1 پیسہ بھی میں نہیں دوں گا تو میں غاصب ہوں، جی، اور غصبی اس چیز سے لباس خریدوں گا، نماز نہیں ہے، کھانا کھاؤں گا، جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو میں خیرات و صدقات کرتا ہوں وہ بھی مال خمس و زکوٰۃ سے جو پاک مال ہو اس سے دیا جائے، نہ کہ چوری کے مال سے، ڈاکے کے مال سے، یا وہ مال جس سے خمس و زکوٰۃ میں نے دیا اس میں سے خیرات کر رہا ہوں، جی وہ تو وہی کہ وہ حلوائی کی دکان پہ دادا جی کے فاتح والی بات ہے، مال تو فقراء اور مساکین کا ثقافتیں میں کر رہا ہوں، نہیں، جس سے آپ نے خمس و زکوٰۃ ادا کر دیا ہے وہ ہے مال آپ کا ذاتی مال، جی مثال طور مسجد میں آپ دینا چاہتے ہیں تو اس مال میں سے دیں جو آپ نے خمس و زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد آپ کے پاس بچا ہے۔ کچھ لوگ خمس و زکوٰۃ جا کے دے دیتے ہیں، وہ تمہارا تو مال ہے ہی نہیں بھائی، تم کیوں دے رہے ہو؟ تو لہٰذا ایک بات تو یہ صدقات و خیرات تو جتنا مرضی کوئی دے دو، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آپ کے مال میں اضافے کا باعث بنے گا۔ خمس و زکوٰۃ جو ہے یہ فرائض و واجبات میں سے جس کے لیے کوئی معافی نہیں، 1 روپیہ خمس زکوٰۃ بنتا ہے، 1 پیسہ بنتا ہے تو خدا شرم والی کوئی بات نہیں۔ فطرہ جو ہے وہ بھی انہیں فرائض و واجبات میں سے ہے، لیکن یہ واجب ہوتا ہے چاند شوال کا چاند طلوع ہوتے ہی، ٹھیک ہے جی، جب چاند رات ہوتی ہے تو یہ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوقات جو ہیں دوسرے دن یکم شوال کے زوال سے پہلے تک آپ ادا کر دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ مقدار کیا ہے وہ؟ مقدار اصل میں تو اس میں 1 صاع کا پیمانہ بیان کیا گیا ہے، وزن اس میں بھی گندم، جو، کھجور، انگور جو ہے، ایک تو عموماً حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ یہ چیزیں کشمش وغیرہ یہ ادا کریں، ٹھیک ہے، اس میں سے 1 صاع کا پیمانہ دیا گیا جو تقریباً پاکستان کے حوالے سے 3 سیر یا 3.25 کلو کے حساب سے وزن بنتا ہے۔ اب ہم نے وہی آسانی پیدا کر دی کہ یہ وزن اس کی قیمت، لیکن یہاں ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جتنے بھی اداروں کی طرف سے فطرے کا جو ایک اسٹیمیٹ ریٹ دیا جاتا ہے وہ حتمی نہیں ہوتا۔ اچھا جی مثال کے طور پر میں ایک سستی چیز لے کے خرچ کرتا ہوں تو میرے لیے وہ ہے، آپ امیر آدمی ہیں، آپ جناب ایک قیمتی چیزیں لے کر اچھی اجناس کی اعلیٰ کوالٹی کی کھاتے ہیں تو آپ اس حساب سے دینا ہے۔ یہ جو ادارے حساب لگا کے دیتے جی 100 روپیہ خمس زکوٰۃ دے دو، 200 روپیہ فطرہ دے دو، 400 دے دو، تو یہ ایک درمیانہ ریٹ، بازار کا ریٹ نکالا جاتا ہے کہ جو غذا آپ سال بھر خود استعمال کرتے ہیں اس میں سے فطرہ دینا جو ہے وہ واجب ہے، اس کا وزن ہے یا اس کی موجودہ قیمت ہے۔ اب قیمت پہ ہر ایک کی مختلف ہے، ایک کو جو ٹلٹی سٹور سے آٹا ملتا ہے، ایک کے اپنی گندم ہے، ایک بازار سے مہنگا
کا آٹا لے رہا ہے. جی ٹھیک ہے, میں مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. مفتی صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ اس کا تعین, صدقہ فطر کا تعین جو ہے یہ کر دیں, یہ کتنی مقدار ہے اس کی, اور دوسرا یہ دینا کس کو ہے, اس کے متعلق. اچھا سوال ہے آپ کا. اچھا, اس حوالے سے میں عرض کر دوں, یہ صدقہ فطر جو ہے یہ الگ سے شریعت نے واجب کیا ہے. زکوٰۃ والا فریضہ الگ ہے, ٹھیک ہے, فطرانہ یہ الگ ہے. تو یہ صدقہ فطر ہر اس شخص کے اوپر واجب ہوتا ہے جس کے پاس سونا, چاندی, نقدی, مال تجارت یا ضرورت سے زائد سامان, اسباب وغیرہ اتنا ہو جو 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر پہنچتا ہو, جو اندازاً 50,000 روپے کے لگ بھگ ہے. قرضہ نکال کر یعنی کتنا کہ بنتا ہو, جس شخص کے پاس 50,000 روپے تک کی مالیت ہے اس کے اوپر صدقہ فطر 50,000 مالیت ہے, یا اس کا سونا ہے, یا اس کی چاندی ہے, یا ضرورت سے زائد سامان وغیرہ ہے, تو اس پر صدقہ قرضہ نکال کر 50,000, تو اس پر صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی واجب ہے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی واجب ہے. ٹھیک ہے, وہ صاحب نصاب کہلائے گا, اس کے ذمہ اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر دینا واجب ہے. باقی بیوی اگر خود صاحب نصاب ہے, اس کے پاس خود سونا اگر 1 تولہ بھی پڑا ہے, وہ تو آج کل لاکھ روپے کا ہے, میں نے آپ کو 50,000 بتایا, تو اس کے اوپر بھی صدقہ فطر اپنا دینا ضروری ہو جائے گا. آج کل ایک سوال, گھر کا سربراہ نہیں دے سکتا سب کی طرف سے؟ اگر دینا چاہے دے دے اس کی طرف سے, لیکن فرض کر لیں اگر وہ نہیں دیتا, میں اس صورت کی بات کر رہا ہوں, وہ اگر اس کی طرف سے زکوٰۃ دے دیتا ہے, فطرانہ بھی دے دیتا ہے, وہ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ نہیں دیتا, تو اس کے اوپر لازم ہے. کئی دفعہ ناراضگی ہوتی ہے, وہ اپنے گھر بیٹھی ہوتی ہے, یہ سوچ رہی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے میں نے دینا نہیں, یا وہ نہیں دیتا, پھر اس کو دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایک سوال بہت زیادہ ہو رہا ہے ہم سے, وہ یہ ہو رہا ہے کیا ملازمین کا بھی دیا جائے گا؟ ملازمین کا نہیں دیا جائے گا. یہ اس دور میں غلام لونڈیاں وغیرہ ہوتی تھیں, ان کا دیا جاتا تھا. یہ غلام اور لونڈیوں کے درجے میں نہیں ہے آج کل کے جو ملازمین. اچھا, اس میں سوال یہ ہے کہ جس دن شوال کا چاند نظر آیا, اس دن جتنے گھر میں افراد موجود تھے, ان سب کا صدقہ فطر دینا, اسی کی تو میں وضاحت کر رہا ہوں, ان سب کا نہیں ہے. یہ صاحب نصاب شخص اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا, بالغ کا بھی نہیں, اچھا, اپنے نابالغ بچوں کا دے گا. بالغ بچے اگر خود صاحب نصاب ہیں تو وہ دیں گے, اور اگر وہ خود صاحب نصاب نہیں ہے تو ان پر صدقہ فطر ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ جتنے بھی زیر کفالت افراد ہیں آپ کے, ان کا فطرہ جو ہے وہ اس کفیل پر واجب ہے. ٹھیک ہے, اس میں ملازم وغیرہ جو تنخواہ دار ہیں وہ نہیں, یعنی جن کا جو کفال, یا پھر اس رات جو مہمان اس کے گھر میں موجود ہوگا اس کا فطرہ جو ہے وہ اگر وہ مہمان خود دینا چاہے ٹھیک ہے, مگر ٹھیک ہو. ہمارے نزدیک وہ ترتیب میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ وہ اس میں صرف اپنا اور اپنے نابالغ بچوں کا دے گا, ہر صاحب نصاب. بالغ بچے اگر خود ہیں تو وہ دے دیں گے, ورنہ ان کے اوپر نہیں آئے گا. باقی یہ ہے کتنا اور دینا کس کو ہے, یہ 2 سوال رہ گئے. یہ اب گندم کے لحاظ سے, آٹے کے لحاظ سے آپ دیکھیں تو 2 کلو احتیاطاً. گندم یا آٹا دونوں کی مقدار میں بھی فرق ہوتا ہے نا. گندم بھی 2 کلو, گندم مثال کے طور پہ 35 روپے کے جی اور آٹا 60 روپے کے جی. اگر کوئی بندہ گندم کی شیپ میں دینا چاہ رہا ہے یا آٹے کی شیپ میں دینا چاہ رہا ہے, کتنا یعنی دونوں شیپ میں دیا جا سکتا ہے, دیا جا سکتا ہے. وہ بھی 2 کلو ہے, یہ بھی 2 کلو ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس کے علاوہ یہ کھجور, کشمش, اور اگر کھجور اور کشمش وغیرہ میں دینا چاہ رہا ہے, یہ 4 کلو کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, یہ احتیاطاً بتا رہا ہوں, تھوڑا سا زیادہ کر کے. تو اس وقت جب ہم نے پتہ کیا تو اس کی قیمت جو سامنے آئی ہے گندم کے حوالے سے, وہ تقریباً 80 روپے فی کس کے لحاظ سے, ایک بندے کے لحاظ سے. آپ احتیاطاً ہم یہی کہہ رہے ہیں بھئی گندم اوپر نیچے, قیمت اوپر نیچے ہو رہی ہے, آپ کم سے کم 100 روپیہ رکھیں. لیکن جتنا زیادہ دیں گے, اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہوئی ہے تو پھر زیادہ والا دینا چاہیے تاکہ ثواب زیادہ ہو جائے, لوگوں کا فائدہ زیادہ. اور زیادہ کھجور کے لحاظ سے جب ہم نے پتہ کیا تو درمیانی قسم کی کھجور جو ہے وہ تقریباً 1400 روپے کی 4 کلو آ جاتی ہے. تو کھجور کے لحاظ سے 1400 بن گیا, اور کشمش کے لحاظ سے پتہ کیا تو وہ 2500 روپے کے قریب ایک آدمی کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, کم سے کم کشمش 2500 روپیہ, کھجور 1400 روپے ایک آدمی, اور آٹے کے حساب سے 100 روپیہ. آٹے گندم کے ساتھ آٹا مہنگا ہو گیا تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, 100 روپیہ ہو گیا. تو کم سے کم 100 روپیہ ہے. اس کے بعد آپ جتنا زیادہ دے دیں, 1400 دے دیں اور ثواب ہے, 2500. اور اگر آپ اجوا کھجور کا دینا چاہ رہے ہیں, وہ لگ بھگ میں نے پتہ کیا 11000 روپیہ فی کس. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے, ظاہر ہے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا, اتنا دینا کس کو ہے. اب دینا کس کو ہے, جس کو زکوٰۃ دینی ہے اسی کو صدقہ فطر لگے گا, مستحق زکوٰۃ کو. اس کے علاوہ اگر آپ صدقہ فطر دیں گے تو اس کی ادائیگی نہیں, آپ نے صرف مستحق زکوٰۃ ہی کو دینا ہے. تو مستحق زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہے وہ دے گا,
اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہی اگر مستحق ایک منٹ میں آپ مستحق زکوٰۃ کے متعلق بھی بتا دیں تو ذرا. مستحق زکوٰۃ وہ ہوتا ہے جس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان وغیرہ قرضہ نکال کر اتنا نہ ہو جو لگ بھگ 45 سے 50 ہزار جس کی قیمت بنتی ہو. اگر فرض کر لیں ایک بندے کے پاس، ایک خاتون کے پاس 1 تولہ سونا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مفتی صاحب 2 لاکھ روپے میرے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، ہم کہیں گے وہ قرضہ نکالنے کے بعد تو یہ مائنس میں جا رہی ہے، یا قرضہ نکالنے کے بعد تو 50 ہزار اس کے پاس نہیں بچ رہا، یہ مستحق زکوٰۃ ہے، اس کو دے دو. قرضہ نکالنے کے بعد اگر وہ صاحب یعنی 50 ہزار کے لگ بھگ اس کے پاس سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، ضرورت سے زائد سامان وغیرہ نہیں بچتا تو وہی مستحق زکوٰۃ ہے، اسی کو زکوٰۃ، اسی کو فطرانہ دے سکتے ہیں. مجھے ایک آخر میں بالکل چھوٹا سا سوال، مثال کے طور پہ میرے گھر پہ ایک بندہ بیل دیتا ہے اور وہ کہتا ہے جی میرے پاس خرچہ نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، رکشے میں وہ آتا ہے، رکشہ چلاتا ہے وہ، میں اس کو اپنے فطرانے کے پیسوں میں سے فطرانہ دے دیتا ہوں، کیا یہ ادا ہو گیا؟ جی بالکل. آپ کے پاس وہ بندہ آیا، ٹھیک ہے نا، آپ کے ذمے اتنا ہے کہ آپ اس کی تحقیق کر لیں تھوڑی سی. اچھا. وہ کہ آپ نے تحقیق، اس نے کہا جی میں نے بجلی کے بل نہیں دیے جا رہے، کھانے پینے کا نہیں ہے، راشن نہیں ہے، آپ کو اس کی باتوں کے اوپر تسلی ہوگی کہ بندہ بظاہر ٹھیک کہہ رہا ہے اور ہم ظاہر کے مکلف ہیں. آپ نے دے دیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی، آپ کا فطرہ ادا ہو گیا. ہاں اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، فرض کر لیتے ہیں، اس کا گناہ اس کو ہوگا. شریعت یہ کہے گی کہ تو واپس کر، لیکن ہماری ادائیگی ہوگی. ہمارے ذمہ ضروری نہیں ہم اس کا جا کے گھر چیک کریں، اس کے سیف کھولیں اور اس کی جا کے الماریاں کھولیں، جا کر چیک کریں، یہ شریعت ہمارے ذمہ نہیں کرتی. ایک اس میں اضافہ صرف کرنا چاہتا ہوں، ایک صرف فطرہ زکوٰۃ جو سید ادا کرتا ہے وہ سید لے سکتا ہے. اچھا. غیر سید جو ادا کرتا ہے وہ سید نہیں لے سکتا. سید جو ادا کرے گا، سید غیر سید دونوں سید کو دے سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا آپ نے. آخری بات کر لوں میں بھی، یہ صرف مسلمان کو دیا جا سکتا ہے، فطرانہ بھی اور زکوٰۃ بھی. اور جس کو زکوٰۃ لگتی ہے، ہمارے ہاں سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کو فطرہ بھی نہیں دیا جا سکتا، اور کافر کو بھی ہے. اس کو نفلی صدقات آپ کر سکتے ہیں، لیکن یہ چیز جتنا مرضی کر سکتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کو بہت شکریہ. میں آخر میں ہدیہ نعت کے لیے محمد حسین سے درخواست کروں گا کہ وہ ہدیہ نعت پیش کریں. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ میرا، ایک ہے جنت تیری، ایک ہے حجرہ میرا. میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں، میرے مولا بتا اب میں جاؤں کہاں. بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں، بھیج دی رب نے جنت اسی حجرے میں. اماں عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے، اماں عائشہ کا حجرہ مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا حجرہ مدینے میں ہے. بہت شکریہ محمد حسین، آپ مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. میں ناظرین آپ سے جو ہے وہ اس انتہائی اہم موضوع کے اوپر آج خمس اور زکوٰۃ سے متعلق اور صدقہ فطر سے متعلق ہم نے گفتگو کی. ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے. آپ سے کل ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ اللہ رحمان